بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صالح ذیشان ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے انسان کی کامیابی۔ انسان کس طرح دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھ سکتا ہے، اور آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، اور دنیا میں کامیابی کا پیرامیٹر کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے، تو گزارش ہے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ کامیابی کا تعلق انسان کی پرسیپشن سے ہے۔ سب سے بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کامیاب کب ہو سکتا ہے۔ پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو خود دیکھنا چاہیے وہ کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ سبجیکٹو اور ریلیٹو بات ہے۔ سبجیکٹو اور ریلیٹو ہے ہیومن پرسیپشن سے، اور ہیومن پرسیپشن میں کامیابی کیا ہے، انسان کس چیز کو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو آپ کو بہت مختلف قسم کے لوگ ملیں گے جو کامیابی کی مختلف ڈیفینیشنز دیں گے۔ اگر ایک بدھسٹ مونک ہے جو ایک مونسٹری میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور وہ پوری دنیا کی میٹیریل چیزوں سے خود کو جنرلی دور رکھتا ہے، اور میٹیریل ورلڈ میں کوئی بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر رہا، بلکہ اسپریچول ورلڈ میں وہ بھاگ دوڑ کرنا چاہتا ہے، اس میں اپنی زندگی کو کھپانا چاہتا ہے، اپنی محنت کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی اسپریچول زندگی کے اندر، تو وہ بالکل کامیابی کی مختلف ڈیفینیشن کے ساتھ جی رہا ہے۔ جبکہ ایک وال اسٹریٹ کا بینکر ہے، ایک سٹاک کا بروکر ہے، ایک بزنس کمیونٹی کا آدمی ہے جس کے نزدیک کامیابی کیا ہے، دنیا کی میٹیریل ورلڈ کی کامیابی، دولت، ویلتھ اکٹھی کرنا، پیسے اکٹھے کرنا۔ تو ان دونوں میں کامیابی کسے ہم کہیں گے؟ ہیومن پرسیپشن ہے انسان، اور پرسیپشن کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک پرسیپشن ہے ہیومن کی، کسی انسان کی ذاتی پرسنل پرسیپشن آف سکسیس۔ وہ انسان کوئی بھی پرسیپشن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی بندہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بلند جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہو، جبکہ ایک آدمی جو چور ہے، ڈاکو ہے، کرمنل ہے، لوگ سے دھوکے سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اپنے پاس دنیا کا معلومات اکٹھا کرتا ہے، یہ ایک پرسنل پرسیپشن کی جگہ ہے۔ بالکل ڈفرینٹ لیول ہیں ان کے، مگر اس سے زیادہ اہم ایک سکسیس کی پرسیپشن ہے، وہ ہے کولیکٹیو پرسیپشن آف سکسیس۔ معاشرے کس چیز کو سکسیس سمجھتے ہیں، معاشرے کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، معاشرے، آپ کا معاشرہ جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے، آپ کے سامنے سکسیس کا پیکج کیا رکھتا ہے۔ تو مختلف معاشروں میں سکسیس کے پیکج بھی بالکل مختلف ہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو۔ ایک معاشرہ ایسا ہے جو بہت زیادہ مذہبی معاشرہ ہے۔ مذہبی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، جیسے میں نے آپ کو بدھسٹ مونکس کی بات بتائی۔ آپ غالباً کسی ایسے ملک میں جائیں گے، تھائی لینڈ کے اندر یا کسی ایسے ملک کے اندر جہاں بدھسٹ بہت زیادہ ہیں، میانمار کے اندر جائیں، جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں، شاید وہاں پہ کچھ ایسے علاقے ہوں گے وہاں پہ جہاں پہ ایک بدھسٹ مونک کی بہت زیادہ اہمیت اور عزت اور قدر کی جاتی ہے۔ اسی طرح کرسچنز میں کچھ پادری ہیں، کچھ پاسٹرز ہیں، اور جو ان کے راہب ہیں، جنہوں نے تارک الدنیا ہے، جنہوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، وہ اپنے کلیساؤں میں، اپنے چرچز میں رہتے ہیں، اور دنیا میں شادی نہیں کرتے، اور دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اور اولڈ ماڈرن سوسائٹیز میں یہ لوگ جو تھے ان کو بہت رسپیکٹ دی جاتی تھی کہ یار یہ کامیاب ہے، رسپیکٹیبل لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو کچلا ہے اور کامیابی کو حاصل کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی زندگی کے اندر صوفیاء کرام، جنہوں نے دنیا سے اپنے رابطے کو چھوڑ دیا اور دنیا کا مال و متاع کو اکٹھا کرنے کو مقصد نہیں سمجھا، بلکہ جو ان کو مل جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے اور ویسی زندگی گزارتے تھے۔ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ آف کولیکٹیو پرسیپشن ہے۔ اگر آپ بہت مذہبی کسی معاشرے میں، کسی ملک میں جائیں گے تو پرسیپشن آف سکسیس بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے پرسیپشن آف سکسیس کا بالکل، معاشرتی پرسیپشن آف سکسیس بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ابھی اس کے دوسری طرف ایک گلوبل پرسیپشن آف سکسیس ہے، جو ویسٹرن پرسیپشن آف سکسیس بھی، اور ہیومن پرسیپشن، بیسک پرسیپشن کا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ ہیومن اسٹرگل، انسان ذاتی طور پر سروائیول کو پسند کرتا ہے، سروائیول ڈیفینیٹلی انسان کی فطرت میں ہے، تو اس کے لیے وہ چیزیں اکٹھی کرنا جو اس کے سروائیول کے لیے بہتر اور وافر مقدار میں اکٹھی کرنا، اور پھر اس کے بعد اسٹیٹس کے لیے ان کو بڑھاتے جانا، زیادہ پیسے بندے کے پاس ہونا، زیادہ وسائل کا ہونا، زیادہ گاڑیوں کا ہونا، زیادہ گھروں کا ہونا، فیکٹریوں کا ہونا، کامیاب کاروبار کا لگانا، اور اس چیز میں کامیاب ہو جانا، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سی بات ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس کی بھی دو، یہ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ صرف مذہبی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہبی نہ ہوں شاید بہت زیادہ، مگر وہ لارجر پرپسز کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گریٹا تھنبرگ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے لیے کام کر رہی ہے لڑکی، اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ہمیں اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسا کام، کلائمیٹ چینج کا کام، پوری زندگی کا مقصد اس نے یہ لگا دیا ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے صرف کہ وہ اپنے اس کو کلائمیٹ چینج کے کام کو صرف اس حد تک رکھے ہوئے کہ یار چلو ٹھیک ہے کوئی NGO چلانی ہے، جیسے ہمارے ہاں NGOs چلانے کا شوق ہے لوگوں کو، وہ خوب
ویگن ہے، کوئی چیز پہنتی نہیں، اور منیملسٹ ہے۔ منیملسٹ سے مراد یہ کہ کوئی چیز خرید کے نہیں پہنتی، یوز چیزوں پہ پہن کے گزارا کرتی، کپڑے تک نہیں کوشش کرتی ہے خرید، تاکہ کلائمیٹ کی ڈیزاسٹر میں اس کا حصہ نہ ہو۔ منیملسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان فیکٹریوں سے بنا ہوا سامان، جو سامان خریدا جاتا ہے جس سے گرین ہاؤس گیس کا اخراج ہوتا ہے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ منیملسٹ زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے جب سفر کرنا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کر خطاب کرنا تھا نیو یارک میں، تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر نہیں گئی، وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر یورپ سے امریکہ تک گئی، کہ کیونکہ ہوائی جہاز کی ایویشن انڈسٹری گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں بہت زیادہ حصے دار ہے۔ تو کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو ایک تکلیف میں ڈالا ہے، ایک تکلیف میں خود کو ڈال کے ایک لارجر مقصد کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اس نے کیا کیا ہے، کامیابی کا نیا لیول لوگ سامنے پیش کیا ہے، کامیابی کا ایک پرسیپشن اس نے کریٹ کیا۔ یہ پہلے سے موجود ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں منیملسٹس ہیں، اور یہ جو کلائمیٹ چینج کو دور کرنے کے لیے اور کلائمیٹ کی پرزرویشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جبکہ اس کی الٹی طرف جو کارپوریشنز ہوں گی، وہ کارپوریشنز یہ چاہیں گی کہ آپ کے پیسے ہونے چاہیے، آپ پیسے خرچ کریں، آپ اچھے کنزیومر بنیں۔ کارپوریشن کو چلانے والے لوگ اور ملینر اور بلینر کی دوڑ میں جو دنیا کا بڑا حصہ اس میں شامل ہے، سکسیس کی بالکل ڈفرینٹ پرسیپشنز آپ کے سامنے آئیں گی۔ اخلاقی پرسیپشن ہے، اسپرچول پرسیپشن ہے، اور میٹیریل پرسیپشن ہے۔ یہ مختلف پرسیپشنز ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس بات کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ کون سی پرسیپشن آف سکسیس جو ہے وہ درست پرسیپشن آف سکسیس ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بیلنسڈ وے آف اٹ ہے، بیلنس کون سا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ یہ سب چیزیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اچھی عورتوں سے شادی کرنا، والبنین زیادہ بیٹے ہونا، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے خزانے ہونا، والخیل المسومۃ اچھی سواریاں، یہاں گھوڑے کا ذکر ہے، خیل المسومۃ نشان زدہ گھوڑے، بہترین خوبصورت گھوڑے، اچھی گاڑیاں، لینڈ کروزرز، رینج روورز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹرز، مرسیڈیز، رولز رائس کا بندے کے پاس ہونا، والخیل المسومۃ والانعام اور مویشی ہونا، والحرث اور کھیتی ہونا۔ اور انعام اور حرث کا دوسری شکل یہ ہے آج کے زمانے میں کہ مالی وسائل کے لیے فیکٹریز کا ہونا، پیسے دینے والی چیزوں کا ہونا، بندے کے پاس کاروبار، کامیاب کاروباروں کا ہونا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کہتا ہے دنیا کی چیزیں اور انسان کے لیے زینا، یہ مزین کی گئی، اس کی فطرت کے اندر یہ چیزیں مزین کر کے رکھ دی گئی۔ تو اب کیا پرسیپشن آف سکسیس ہے، انسان کس پرسیپشن آف سکسیس کو اپنے لیے دوست سمجھے کہ جس کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم نہ ہی اب کوئی ایسی پرسیپشن آف سکسیس اختیار کرنا جس سے پوری نسل انسانی کا چلنے کا پہیہ ہی بند ہو جائے، ہم سب جا کے تصوف کے لیے رہبانیت کی راہ اختیار کریں، دنیا میں عملی اقدامات کو چھوڑ دیں، جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں یا عبادت شروع کریں۔ اگرچہ عبادت کا کرنا بہت اچھی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، یا منسٹریز میں بیٹھ جائیں اسلامک یا بدھسٹ، یا ہم سب ایسی کیفیت کا شکار ہو جائیں جو بالکل ڈس بیلنس کیفیت ہو۔ دوسری صورت میں ہم ایسے بن جائیں کہ ہم بھیڑیے بن جائیں، اور بھیڑیے بن کر کاروبار تو کرنا چاہیں مگر ساتھ ساتھ لوگ کو تکلیف دے کر نسل انسانی کو برباد کرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ایسی پروڈکٹس بنائیں اور پیش کریں جو نسل انسانی کی آزادیوں کو بھی سلب کرتی ہوں، ایسے کاروبار قائم کریں جو نسل انسانی کے فائدے کے نہ ہو اور جس کی کوئی اخلاقی حدود نہ ہو۔ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں، دونوں انتہائیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں سے بہتر انتہا یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اعتدال کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ مکمل میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ کو لے کر جائیں گے تو ویسٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی، بے چینی، پریشانی، بدسکونی، خودکشیاں، اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ڈرگز کا استعمال، الکوہل کا استعمال۔ یہ میں برے معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ میں مذہبی طور پر ان پہ یہ بحث نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہ وہ اخلاقیات سے گرنے کے بعد انسان کا اپنا اندر ضمیر غیر مطمئن ہونا، یہ انسان کا نقصان ہے۔ اس کیفیت کا شکار ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ ایسی راہ پہ چلنا جس سے آپ ایکٹیو رول پلے نہ کر سکیں معاشروں کے اندر، معاشروں کی بہتری کا کوئی کردار ادا نہ کر سکیں، اور آپ بالکل جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں، یا آپ ایسے منیملسٹ طریقے کو اختیار کریں جس سے انسانی معاشرے بند ہونے شروع ہو جائیں۔ ہم فیکٹریاں کیا بند کر دیں؟ ہم کیا جو کارپوریشنز ہیں ان کو بند کر دیں؟ ہم کیا ادارے بند کر دیں؟
ہم کیا فیول کا استعمال مکمل بند کر دیں؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں درمیان کا رستہ کیا ہے؟ درمیان کا رستہ یہی ہے کہ آپ ایک بالکل مناسب رستہ لیں۔ جو اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھیں۔ پیسے آپ نے کمانے ہیں، کاروبار آپ نے کرنے ہیں، کھیتی باڑی آپ نے کرنی ہے، یہ سب کچھ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، مگر اس کو اس ایسا انداز سے کیجئے، اس اچھے انداز سے کیجئے جس سے دیگر لوگوں کو بھلا ہو، جس سے قوم کا بھلا ہو، اجتماعی نسل انسانی کا بھلا ہو۔ ایسے کام کیجئے، ایسے کاروبار کیجئے، اس طرح سے کاروبار کیجئے، اس طرح سے اپنی فیکٹریوں کو چلائیے، اس طرح سے کارخانوں کو چلائیے، اس طرح سے اپنی فصلوں کو بیچیے، تیار کیجئے، اس طرح سے اپنی دکان کو چلائیے، اس طرح سے اپنے کاروبار کو چلائیے، اس طرح سے اپنی گاڑیوں کو چلائیے، اس طرح سے اپنے گھروں کو چلائیے، اس طرح سے زندگی کو گزاریے کہ وہ نسل انسانی کے اجتماعی فائدے کے ساتھ ہو۔ انفرادی فائدے کے لیے بھیڑیا بن جانا یہ نسل انسانی کی بربادی کا رستہ ہے۔ اور یہ اعتدال کا رستہ جب نسل انسانی اپنا مقصد بھول گئی تب یہ پیدا ہوا۔ ہم پرپز آف لائف پہ بات کریں گے انشاءاللہ، بعد میں اس کے اوپر بھی بات ضرور کریں گے، مگر یاد رکھیے گا ایک طریقہ کار وہ ہے کہ ایک دن انسان نے مرنا ہے، میں نے ہم اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے، اپنی موت سے فرار نہیں حاصل کر سکتے، آخر کو ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو ہمیں اپنی کاروبار کی کوشش کرنی چاہیے، اچھا کاروبار بنانا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت جس کے ذریعے کر سکیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، بہترین کاروبار کیجیے۔ اور کاروبار کے بارے میں ہم اس چینل پہ انشاءاللہ اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، جس سے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی اکانومی بہتر ہو۔ پاکستان سے باہر دیکھنے والے لوگ اپنے ملکوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹیز کے لیے کام کر سکتے ہیں، اسپیشلی اپنی مسلم کمیونٹیز کے لیے جن کے قریب وہ رہتے ہیں، وہاں پہ جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں وہاں بھی اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں، اپنی جیب میں پیسے لائیں، اپنے کاروباروں میں محنت کریں، جان لگائیں اپنے اندر کاروباروں میں، اپنے ذہن کو اور زندگی کو استعمال کریں، مگر ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی لے کر چلیں۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اندر سے بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ جھوٹی سکسیس اس کو مل بھی جاتی ہے، بظاہر وہ سکسیسفل ہوتا ہے، اس کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں، اس کے پاس پیسے اور وسائل ہوتے ہیں، دنیا کی میٹیریلسٹک اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر وہ جب پہنچ جاتا ہے ساری زندگی گزارنے کے بعد تو وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہو؟ وہ جو ایک نرس نے جس کا آئی سی یو میں غالباً 20 سال اس نے جاب کی، نوکری کی، اس نرس نے دیکھا برونیوے نام کی آسٹریلین نرس نے، یہ جو تھیں انہوں نے کتاب لکھی ہے The 5 Regrets of Life، کہ زندگی میں 5 میں ریگریٹس کیا ہیں۔ وہ رہی آئی سی یو میں، مریضوں کے ساتھ رہیں، مریضوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا آئی سی یو میں، جو کچھ عرصے بعد مر گئے یا شدید بیمار تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ریگریٹس رہی ہیں زندگی کے اندر، کیا ریگریٹس آپ کو رہی ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میری بات۔ تو 5 جو مرکزی ریگریٹس انہوں نے بیان کی وہ کیا ہیں؟ 5 ریگریٹس، 5 افسوس کیا ہیں زندگی کے ان کے، جس کی وجہ سے زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں 5 کام نہیں کر سکے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ سب سے پہلا کام ان کا I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life other expected of me۔ کیا میں ایسی زندگی گزارتا جو لوگ مجھ سے توقع نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ ایسی زندگی گزارتا کہ جس کی میں اپنے آپ کے ساتھ سچا ہوتا۔ ہمیں معاشرے نے دھکا لگایا ہے، معاشرہ دھکا لگا رہا ہے ہمیں، کہاں جی چلو بھائی بھاگو، ریٹ ریس میں بھاگو۔ آپ بالکل بھاگیے، مگر یاد رکھیے اگر آپ اس کے اندر یہ بات شامل نہیں کریں گے کہ لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے، معاشروں کا فائدہ ہونا چاہیے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے، لوگ مجھ سے خیر حاصل کریں، میں نور کا چراغ بنوں، کاروبار بھی کروں، کاروبار کے پیسے اچھی جگہ لگاؤں، میں نوکری کروں اور نوکری کا حق ادا کروں، زندگی کے مقاصد پورے کروں اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھوں، اپنی زندگی کا، اپنے والدین کا خیال رکھوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹ رہوں، ایک پرسکون اچھی اور زندگی گزاروں، ایسی زندگی نہ گزاروں کہ جو بالکل میکینیکل ہو۔ اور یہ باتیں مختلف حالت میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر میں کسی لیزی آدمی کو کہوں گا کہ بھائی تو لیزی نہ، تو ایزی رہ بھائی، ٹینشن نہ لے، تو اس کے لیے تو زندگی بربادی ہے۔ اور اگر کسی محنتی آدمی کو، ایسے آدمی کو جو ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں اسٹک ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ اگر اسے کہہ بنا کہ لگ رہا ہے بھائی جان لڑا دے، مر جا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد زندگی کو نہیں دیکھنا، کس لیے تو پیدا کیا گیا اس بات کو تو نے نہیں دیکھنا، تو نے بس یہ کرنا ہے کہ بس جان لگا دے جو بھی ہوتا ہے۔ بیلنس پیدا کریں اپنی زندگی میں۔ یقیناً زندگی کے اندر آپ کو ایک مضبوط آدمی بننا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی،
فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ نئے سیئرز ہوں گے، کہیں گے کچھ نہیں کر سکتا، تجھ سے کچھ نہیں بننا، تجھ سے کچھ نہیں ہونا۔ عجیب بات ہے، میں واللہ صحیح بات آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، بالکل اللہ جانتا ہے ایسی بات نہیں کر رہا جو میں نہیں سمجھتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکنگ میں ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سبھی بادشاہ بن جائیں گے، سبھی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ موٹیویشن لینے والے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ 100 بندے سنتے ہیں، کسی کی 1 گھنٹہ رہتی ہے، کسی کی 2 گھنٹہ رہتی ہے، کسی کی ویڈیو سننے کے 5 منٹ بعد موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ سب دوڑ رہے ہیں، اور باہر نکل کے جب دوڑنے کا وقت آتا ہے نا، دنیا میں مقابلہ کرنے کا وقت آتا ہے نا، تو سب یاد رکھیے کہ سب دوڑ رہے ہیں، جو سب سے تیز دوڑتا ہے اور سب سے لمبا دوڑتا ہے، جیتنا تو اسی ہے۔ موٹیویشن اپنی جگہ ہے، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے کے 100% لوگ بہترین ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا معاشرہ دنیا میں آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو معاشرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ ایسا تھا جس کے لوگ 100% خیر کی طرف چل رہے تھے، اور آپ اس کا نتیجہ دیکھیں، وہ 313 کا لشکر ہوگا، وہ 1000 کا 2000 کا 3000 کا، رسول اللہ کی وفات کا بھی چند ہزار صحابہ تھے جو مدینے میں رہتے تھے، اور دیگر قرب و جوار کے لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا وہ بھی 1 لاکھ یا کچھ لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے۔ اور صحابہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کبھی 30,000 40,000 سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکے جنگ کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ تبوک کی جنگ میں 40,000 کچھ 30,000 40,000 کا ذکر آتا ہے۔ 40,000 لوگ یار کیسے پوری دنیا تک پہنچ گئے یار؟ وہ 40,000 لوگوں کا کیا فیض ہے کہ آج تک وہ فیض قائم ہے؟ کیسا فیض ہے؟ اگر آپ کوئی معاشرہ اچھا بنائیں گے تو وہی معاشرہ آگے لے کے چلے گا۔ بہترین لوگ جب تک اکٹھے نہیں ہوتے، بہترین لوگ جب تک کسی راستے پر چلتے نہیں ہیں، بہترین لوگ جب تک محنت کرتے نہیں ہیں، تب تک دنیا میں تبدیلی نہیں آتی۔ ٹیم بنتی ہے اور پھر کام کرتی ہے۔ امریکہ کے اندر اس وقت جو ٹیکنالوجیکل سفیسٹیکیشن کا وقت ہے، محنت کی ہے لوگوں نے، ویسٹ نے محنت کی ہے۔ ویسٹ نکلا ہے کس سے؟ ڈارک ایجز سے، اور انہوں نے سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر کام کیا ہے۔ جب مسلمان سو گیا تسلی کے ساتھ جو اپنے حصے کا کام کر کے بیٹن بھاگتے وہ ویسٹ کو پکڑا دیا مسلمان نے۔ آج سے 300 سال پہلے جب ڈارک ایجز سے نکل رہے تھے، 300-400 سال پہلے ڈارک ایجز سے نکلتے ہوئے یہ بیٹن مسلمان نے ان کے حوالے کر دیا۔ جب بغداد کے اندر دنیا کی تمام کتابوں کے ترجمے ہو رہے تھے، اور اندلس کے اندر دنیا کے سرجری کے ہاسپٹلس کھل رہے تھے، اور اس وقت جب دنیا کی بہترین تعمیرات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام اور تحقیق ہو رہی تھی، علم فلکیات پر تحقیق ہو رہی تھی، میڈیکل سائنس پر تحقیق ہو رہی تھی، دیگر چیزوں پر الجبرا پر تحقیق ہو رہی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے کام چھوڑ دی پھر اور ویسٹ نے اٹھا لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویسٹرن سویلائزیشن جو اس وقت ہے، جو اپنے ہیلم پہ اس وقت اس جگہ پہ جہاں پہ ہے موجود پہنچی ہے، یہ کسی بندے کی محنت کے بغیر پہنچ گئی ہے؟ انہوں نے ایک کلچر کریٹ کیا، کلچر کیا ہے؟ محنت کا کلچر، کمپیٹنس کا کلچر، ڈیلیورنس کا کلچر، اور آج ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ یہ کمپیٹنس ڈیلیورنس انہوں نے کریٹ کی ہے تو کس جگہ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کوئی سپر پاور بن گیا؟ ایسے وجاج ان کس طرح کے اڑ رہے ہیں؟ ٹیکنالوجیکل سیٹلائٹ ایسے ہی ہیں، اسپیس اسٹیشن ایسے ہی قائم کر لی انہوں نے، مارس پہ ویسے ہی وہ اپنے ایکسپیڈیشنز بھیج رہے ہیں بلا وجہ بغیر کسی محنت کے۔ مارس کی ایکسپیڈیشنز کی بات کر رہے ہیں ہم سے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا کام تھا، ڈھنگ کے ایک یونیورسٹی ہم ایسی بنانے میں سے قاصر ہیں، اور ایسا نظام تعلیم پاکستان میں قائم کرنے سے قاصر ہیں جو کمپیٹنٹ لوگ پیدا اس طرح کے کرے جو دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، تھنکنگ ہو، انڈیپینڈنٹ ریسرچ کا کام ہو، تو ہم اس سے کیا ہے؟ محروم ہیں۔ قوموں کی ترقیوں کے راز ان کی محنتوں میں ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر لوگ لیڈر بن کر ابھرتے ہیں تو دنیا پہ ترقی کرتے ہیں، دنیا میں حکومتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ترقی امریکہ والوں نے کی، اسی طرح کی محنت کی انہوں نے، سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کی، ریسرچز کی، بہترین یونیورسٹیز قائم کی، کرپشن فری سٹرکچر کو قائم ایسا کیا کہ جو ڈیلیور کرتا ہے اس کو اس کے ریسرچ کا معاوضہ دیا جاتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، جو کاروبار میں محنت کرتا ہے اس کو کاروبار میں محنت کا معاوضہ ملتا ہے۔ عام آدمی غریب آدمی اٹھ کے ہمارے سامنے بہت سارے بلیئنئرز بنے، آپ کیا خیال ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چند پچھلے 30 سال کے اندر جو بڑے بڑے بلیئنئرز امریکہ کے سارے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں؟ دنیا کے امیر ترین آدمی یعنی خود کما کے آدمی جن کے باپ دادا نے ان کو کما کے دے کون ہے؟ جیف بیزوس ہے۔ دیکھو 20 سال پہلے جیف بیزوس کیا تھا؟
بل گیٹس کو 30-35 سال پہلے جا کے دیکھیں کیا تھا. اسٹیو جابس فوت ہو گئے مگر کہتے 40 سال پہلے کیا ہوگا وہ. یہ مائک زکربرگ 15 سال پہلے کیا تھا, 20 سال پہلے. ابھی ان کی 100 ارب ڈالر ان کے پاس ایک بندے کی جیب میں کیسے آیا ہوا ہے کہ معاشروں نے ان کو سنبھالا, ان کی محنت کا ان کو صلہ دیا. تو یہی نظام ہم نے قائم کرنے ہیں اس بہتری کے ساتھ کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جو پزل کا پیس ان کے پاس مسنگ ہے, وہ ہے کہ دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا, اطمینان کیسے ہوگا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دوں آخر میں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے. وانتم الملوک فی الجنہ, اور جنت کے بھی تم بادشاہ ہو گے. قریشیوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور جن کو سمجھ آئی ان کے لیے اللہ نے اپنے وعدے سچے کیے. یہ کون لوگ تھے؟ فوز اور فلاح کس کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اس راستے پر چل کر آخر اپنی آخرت کو بچانا ہے, کیونکہ دنیا کی زندگی $100 بلین کا میں مالک ہوں گا, آخر میں نے اس دنیا سے جانا ہے. مگر وہ کردار $100 بلین والے کا مجھے کردار ادا کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہے اپنی آخرت کے لیے, کہ پاکستان کی قوم کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے, اور مسلمان قوم کی عزت اور غلبے کے لیے اور ترقی کے لیے یہ سائنس کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, اکانومی کے اندر, ملٹری کے اندر, جدھر جو بندہ موجود ہے, جس فیلڈ کے اندر موجود ہے, ایکسیلنس حاصل کرے, ایکسیلنس حاصل کرے. امریکیوں کی میں نے مثال دے دی, چائنیز کی مثال دینا معذرت سر میں رہ گیا. آج چائنیز رائز کر رہے ہیں. کیوں رائز کر رہے ہیں؟ ایک قوم کریٹ کی انہوں نے, محنت کرنے والی قوم, اگر فیکٹری میں کام کر, ڈسپلن والی قوم. ہمیں تو یہی نہیں پتہ تھوکنا کہاں نہیں تھوکنا, کچرا کہاں پھینکنا اور کہاں کچرا نہیں پھینکنا. ہم تو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ پاکستان کی قوم ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن میں ڈالیے میرے دوستوں, اور ایسی قوم کریٹ کرنے کی کوشش کرنی جس کے اندر ڈسپلن بھی ہو, جس کے اندر کمپیشن بھی ہو, جس کے اندر کمپیٹنس بھی ہو, جس کے اندر آنیسٹی بھی ہو. یہ سب چیزیں ہوں گی, محنت بھی ہو, ہارڈ ورکنگ بھی ہو, اور سب کچھ پورا کر کے پھر کام, اور آخرت کی کامیابی کی بھی راہ ہے. آپ اس امت کو, اس قوم کو, اس پاکستان کو سال میں ہم نہیں چھوڑ سکتے, اور ہم مجرم ہوں گے اللہ کے ہاں اگر ہم اس سال میں چھوڑیں گے کہ ان کے پاس ہم نے پاکستان کو جس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, پاکستان کو جس قسم کی بہترین اکانومی کی ضرورت ہے, پیسے چاہیے, ہم نے وہ ڈالر لانے ہیں پاکستان میں, وہ فارن ریزروز کریٹ کرنا ہے کہ پاکستان کو کسی کے قرضے کی ضرورت نہ رہے. یہ ذمہ داری میں آپ کے لیے میری شامل ہے, اور یہ ہماری سکسیس دنیاوی اور اخروی سکسیس کے لیے ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ آخرت کا یہ پہلو ہے کہ جب بندہ اس کام پہ چلتا ہے, محنت کرتا ہے, جان لگا, جس کام میں بھی وہ جان لگاتا ہے, تو جان لگاتے ہوئے جب اس کام تک پہنچ جاتا ہے, جب اس کا موت کا وقت آتا ہے, اگر وہ اچھی راہ پہ چل کے گیا ہوتا ہے, اس نے زندگی اپنے لیے, اپنے خاندان کی بہتری کے لیے دیانت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ, محنت کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے, اپنے زندگی کے حق کو ادا کیا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کی اور دنیا کے انسانوں کی وقت کی ضرورت کے لیے اس نے محنت کی ہوتی ہے, تو پھر وقت آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیتے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو محنتیں آپ کریں دنیا کی زندگی کے اندر, آخرت کے لیے محنتیں کریں, اچھے بزنس بنائیں, ایسے بزنس بنائیں جس سے پاکستان کی قوم کھڑی ہو جائے, جس سے ڈالرز آئیں, فارن ریزروز آئیں پاکستان کے اندر. ایسی انڈسٹریز کھڑی کریں, ایسا کام کریں, ایسی محنت کریں جس سے پاکستان مضبوط ہو, پاکستان کی کمر مضبوط ہو, پاکستان کسی کا محتاج نہ رہے, پاکستان بھی دیگر مسلمان ملک بھی, پاکستان کا بھی فائدہ ہو, باقی دنیا کے انسانوں کو بھی فائدہ ہو. سب کا یہ فائدہ ہم چاہتے ہیں, سب انسانوں کا فائدہ, سب انسانوں کی بہتری چاہتے ہیں. تو دوستو, کامیابی ایک ایسی چیز کا نام ہے جو سب سے فائدہ ہو, جس کا دنیا میں بھی ہمیں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. اگر کوئی ایسی کامیابی ہے جو دنیا والی ہے اور آخرت اس میں نہیں ہے, تو میرے دوستو تھوڑا سا دل بے چین ہوگا, پریشان ہے کہ مقصد پہ نہیں پہنچ سکیں گے. صحیح کامیابی, دل کا سکون حاصل نہیں ہو سکے گا. بلینز اور ڈالر ہونے کے باوجود بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. بڑی اسکینڈینیویا کے ممالک میں جہاں سب سے اچھی بہترین زندگی ہے, وہاں پہ لوگ سب سے زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں. دنیا میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بے چین ہیں, شراب کے ذریعے, ڈرگس کے ذریعے. ڈرگ کا ریکریشنری یوز جو ہے وہ اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ویسٹ پریشان ہے, ڈپریشن, انگزائٹی کا شکار ہیں. معاشرے میں لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں, ان کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں. جو کام انہوں نے اچھے کیے ہیں ہم ان سے سیکھیں گے, ہم ان سے لیں گے, اور ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ یہ بیٹن جو انہوں نے ہم ان سے پکڑا تھا بہت اچھی طرح, ایک اعتبار سے اچھی طرح چلا کے لیا. دنیا کا بیٹن وہ لے کے آئے ہیں دوبارہ, اور یہ بیٹن چینج کرنے کا ٹائم ہے. اب ان لوگوں کا آگے آنا چاہیے دوبارہ پھر, کہ جن کا کام ہے
کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت کے امور کو دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہوں اور بیلنس کامیابی کو ساتھ لے کر چل سکتے ہوں، جو اچھے کاروبار کر سکتے ہوں اور دنیا کی کامیابی اور اخروی کامیابی دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہوں، آپ دل میں مطمئن پرسکون اور اچھی اور خوبصورت زندگی گزاریں۔ کیا اراد الآخرہ کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم دنیا میں بھی محنت کریں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جانا اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام کے معاشروں کے اندر رہ کر ہم نے اس عمل کو اختیار کرنا ہے، اس قوم کو ڈسپلن کی طرف بھی لے کے آنا ہے، کاروبار کی کامیابی کی طرف بھی لے کے آنا ہے، اس قوم کو محنت بھی سکھانی ہے، ٹیکنالوجیکل سوفسٹیکیشن کی طرف لے کے آنا ہے، بہتر اکانومی کی طرف لے کے آنا ہے، اور نتیجے میں رزلٹنگ پاکستان کو دفاع کو اندرونی بیرونی طور پہ مضبوط کرنا ہے، اور اس دنیا کے لیے اس امت کے لیے اس کو رہنما بنا کر پیش کرنا ہے۔ اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسی طرح کی کامیابی کو، دنیاوی اور اخروی کامیابی دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اپنے لیے کامیابی کو، اس کو اپنی کامیابی سمجھیں، اور اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں محنت کرنے کی توفیق دے، ہماری سب رسپیکٹیو فیلڈز میں ہمیں صحیح طرح محنت کرنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔